وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، اور کہا ان کے قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا، تکذیب کی تھی، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیا کی زندگی میں انہیں آسودگی عطا کر دی تھی، مال و اسباب دیا تھا، دولت دی تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہی کہا اپنی قوم جو ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے، اب یہ حضرت ہود کا ذکر ہو سکتا ہے، یہ حضرت صالح کا ہو سکتا ہے علیہ السلام، ان میں سے کوئی، الا بشر مثلکم، یہ تمہاری طرح کے انسان ہے، یاکل مما تاکلون، جو تم کھاتے ہو یہ کھاتے ہیں، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، جو تم پیتے ہو اسی یہ بھی پیتے ہیں، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم اپنے جیسے انسان کی اطاعت کرو گے تو تم تو بڑے خرابی میں اور خسارے میں پڑ گئے۔ یعنی یہاں نوٹ کیجئے کہ چال کیا ہے، ہماری اطاعت کرو تو کوئی بری بات نہیں ہے، ہم تمہارے سردار ہیں، ہم تو بادشاہ ہیں، ہمارا حکم تو ماننا ہی ماننا ہے، ہماری اطاعت تو تمہیں کرنی کرنی ہے، لیکن یہ کہاں سے آ گیا جو چاہ رہا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے؟ حالانکہ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی یہ تو نہیں کہتے تھے کہ ہم فرشتے ہیں، لیکن یہ بھول گئے کہ ہم اپنی اطاعت کرانا چاہتے ہیں۔ لیکن کہہ کیا رہے ہیں؟ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم تو بڑے خسارے والے ہو جاؤ گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، کیا وہ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم سب مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، اور مٹی ہو جاؤ گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں رہ جائیں گی، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کہ پھر تمہیں نکال لیا جائے گا؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، ناممکن ہے، ناممکن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، نہیں ہے بس مگر صرف یہی ہماری دنیا کی زندگی، ہم خود ہی مرتے ہیں، خود ہی زندہ رہتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جانا ہے۔ ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، یہ ایک ایسا شخص معلوم ہوتا ہے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ کر جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، وما نحن لہ بمؤمنین، اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، انہوں نے بھی کہا پروردگار میری مدد فرما اس تکذیب کے مقابلے میں جو انہوں نے میری کی ہے۔ قال اما قلیل فیصبحن نادمین، اللہ نے فرما دیا ٹھیک ہے، تھوڑی سی دیر کے بعد، تھوڑی مدت کے بعد یہ لازماً ہو جائیں گے بہت سخت پچھتانے والے۔ فاخذتهم الصیحۃ بالحق، ان کو آپ پکڑائیں چنگھاڑ انہیں حق کے ساتھ، فجعلناہم غثاء، تو ہم نے بنا دیا انہیں کوڑا کرکٹ، جیسے کھیت کٹ جائے تو کہیں وہ توڑی کے دن کے پڑے نظر آتے ہیں، یا کہیں کوئی اسی طریقے کا اور جھاڑ جھکاڑ، بس وہ کوڑا کرکٹ بن کر رہ گئے۔ فبعدا للقوم الظالمین، تو پھٹکار ہے اس ظالموں کی قوم پر۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور بہت سی نسلیں پیدا کی، بہت سی قومیں پیدا کی۔ ما تسبق من امت اجلھا وما یستاخرون، کوئی امت بھی، کوئی قوم بھی، کوئی نسل بھی جو اس کا وقت معین تھا نہ اس سے آگے بڑھ سکی اور نہ ہی اس کو مؤخر کر سکی۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا متواتر، تترا متواتر یعنی لگاتار، پے بپے۔ کلما جاء امت رسولھا، جب بھی کسی قوم کے پاس آیا اس کا رسول، کذبوہ، انہوں نے اسے جھٹلا دیا، فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے ایک کے بعد دوسرے کو لگا دیا، یعنی ایک کو ہلاک کیا، دوسرے کو کیا، تیسرے کو کیا۔ بعضهم وجعلناهم احادیث، اور اب ہم نے ان کو بنا دیا ہے بس داستانیں، داستانیں رہ گئی۔ کہاں ہوتی تھی قوم مدین، کہاں تھا یہ شہر عمورہ کا، کہاں تھی وہ بستی صدوم کی، اب یہ کہانیاں ہیں، احادیث۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو پھٹکار ہے اس قوم پر کہ جو ایمان نہیں رکھتی۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی اور روشن سند کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاستکبروا وقالوا قوم عالین، تو انہوں نے استکبار کیا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری محکوم قوم ہے؟ یعنی ایک تو یہ کہ انسان ہے ہم جیسے، وہ تو حضرت نوح نے بھی کہا تھا، حضرت نوح کے بارے میں بھی کہا گیا، حضرت ہود و صالح کے بارے میں بھی، لیکن یہاں تو ایک اور بات ہے، نہ صرف یہ کہ ہم جیسا انسان ہے موسیٰ اور ہم جیسا انسان ہے ہارون، بلکہ ہماری محکوم قوم سے تعلق رکھنے والا، اس کی جرت آ کر ہمارے سامنے کھڑا ہو اور بات کرے۔ اب یہاں یہ لفظ نوٹ کیجئے، قومہما لنا عابدون، عبادت کا اصل جو ہے جوہر یہاں سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ ظاہر بات ہے بنی اسرائیل اس معنی میں عبادت نہیں کرتے تھے فرعون کی یا فرعون کی قوم کی جس معنی میں ہم نے عبادت کا مفہوم سمجھا ہوا ہے، پرستش تو نہیں کرتے تھے،
اطاعت کرتے تھے، مجبور تھے۔ یہاں اطاعت کے لفظ کو عابد سے کا تعبیر کیا گیا، ہمارے غلام ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہمارا اختیار مطلق ہے، حکم دے دیا ہے ان کے جو بھی لڑکا پیدا ہوگا تو ادھر دو، جو لڑکی ہو زندہ رکھو، ہو رہا۔ تو ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے، ہماری غلام قوم ہے، اور اس غلام قوم کے دو افراد کی بات ہم مان لیں۔ انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون فکذبوہما، تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، فکانوا من المہلکین، تو پھر وہ ہو گئے ہلاک ہو جانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور اسی طرح ہم نے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یعنی حضرت مریم کو نشانی بنا دیا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذات قرار و معین، اور ہم نے انہیں پناہ دی ایک اونچی جگہ پر، ایک اونچے ٹیلے پر کہ جہاں ٹھہرنے کی بھی جگہ اچھی تھی اور صاف اور ستھرا پانی بھی موجود تھا۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ایک تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جس ٹیلے پر ولادت ہوئی ہے اور درد ذہ کے وقت جا کر حضرت مریم سلام علیہا نے پھر ایک کھجور کے درخت کی جو ہے وہ شاخ اور جڑ کو بھی پکڑا ہے، یا تو وہی ہے کہ وہیں کچھ عرصے پھر مقیم بھی وہ رہی ہیں، واللہ عالم۔ لیکن ایک اور بھی اس کے بارے میں ہے کہ چونکہ جو اس وقت وہ بادشاہ تھا ہیرودیوس، کہ جو یہودی بظاہر پپٹ کنگ تھا، اصل میں تو اس وقت بھی حکومت جو ہے وہ رومنز کی تھی، لیکن انہوں نے ایک یہودی کو برائے نام وہاں بادشاہ بنایا ہوا تھا۔ ایک نظام تھا آٹونومس، جیسے ہمارے ہاں انگریز کے زمانے میں راجے مہاراجے تھے، یا یہ نواب تھے، نواب بھاولپور اور نواب فلاں کی، اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو وہاں اس شخص کو یہ خواب آ گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمہاری لیے بہت ہلاکت کا موجب ہوگا، تو اس نے بھی حکم یہی دے دیا تھا کہ اب یہ کہ جو بھی کوئی بچہ پیدا ہو ان دنوں کے اندر، کیونکہ نجومیوں نے یہ خبر دی تھی، اس کو سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت مریم اپنے بچے حضرت عیسیٰ کو لے کر پھر مصر چلی گئیں، اور تقریباً 10-12 سال کی عمر جب ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تب پھر وہ واپس آئی ہیں، جبکہ اس کنگ کا بھی، اس بادشاہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، تب پھر وہ واپس آئی ہیں فلسطین میں۔ تو یہ چونکہ بائبل میں بھی ہے اور یہ بعض روایات میں بھی ہے، تو دونوں ہو سکتا ہے کہ وہاں مصر کو، وہاں کوئی اونچی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو جگہ بنائی ہو اس کی طرف اشارہ ہو۔